اے وہ انسان جسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، جسے اپنے غم بہت بھاری بھاری لگ رہے ہیں، اپنے حالات کی وجہ سے عبادات میں دل نہیں لگا پا رہے، مجھے بتا تو قرآن کی اس آیت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ یقین نہیں آ رہا، بھروسہ نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا تو دوبارہ سن لو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقین رکھ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ رب ہو کر جو جھوٹ سے پاک ہے، ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر کے تمہیں یہ یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے یقین کر، میرے بندے نہ پریشان ہو، میرے بندے اتنا غم اپنے اوپر نہ سوار کر، ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے۔ رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے، تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی ریالٹیز بتائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، جس نے بنائی وہ اسے دھوکا کہہ رہا ہے، تمہارے لیے بنائی اور تم اسی سے دل لگا بیٹھے۔ تمہیں یہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے، اس دنیا کے لوگ تمہارے لیے اتنے ضروری ہو گئے کہ ان کی وجہ سے تم بنانے والے کو بھول جاؤ۔ بنانے والے کو تو ٹائم نہ دو، لیکن رات بھر دنیا کے لوگوں کے ساتھ مصروف رہو۔ آخرت کو لے کر کوئی پلاننگز نہ ہو ہمارے دل میں، لیکن دنیا کے معاملے میں مہینوں کی پلاننگز کو پہلے سے کر رکھا ہو۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی۔ کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس۔ اچھے بھلے لوگ تھے آپ، لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا۔ چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے۔ وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں، ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیا، ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیا۔ جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے ہیں، پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی۔ لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟ آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے۔ تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا